إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبد الخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اعجاز القرآن کے سلسلے کے ان پروگراموں میں ہم آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدی معجزے کے طور پر اس دنیا میں آئی ہے، اور یہ معجزہ رہتی دنیا تک رہے گا، اور اس کی کوئی مثال جس طرح پہلے نہیں پیش کی جا سکی اسی طرح آئندہ بھی پیش نہیں کی جا سکے گی۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے کوئی بات کی تھی مختصر سی اس کے بارے میں کہ قرآن کریم کے اعجاز یا اس کے معجز ہونے کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ تو ان میں سے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ علماء کرام نے مختلف اس کی وجوہات بیان کی ہیں اور ان کی تعداد کم و بیش لکھی ہے، لیکن ان میں سے 10 باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم اپنی ان 10 باتوں کی وجہ سے معجز ہے۔ البتہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی 10 باتیں ہیں، بلکہ اس کے پہلو مختلف اور بھی ہیں اور مختلف کتابوں میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو 10 وجوہات بیان کی گئی ان میں سے پہلی یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو نظم ہے اور قرآن کریم کا جو الفاظ ہیں وہ بے مثال ہیں اور ان کی کوئی مثال عربوں کی زبان میں موجود نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہے، اور اس کی انشاءاللہ ہم آگے تشریح جو ہے مختلف اس میں کریں گے۔ اور دوسری بات ہے قرآن کریم کا جو اسلوب ہے، ایک اس کے جو الفاظ اس کا نظم ہے جس طرح سے وہ بنا ہوا ہے وہ بھی مختلف، اور دوسری بات جو اس کا اسلوب ہے یہ اسلوب بھی عربوں کے ہاں معروف نہیں تھا۔ عربوں کی جو کلام کی جو بات تھی اس میں یا نظم ہے یا نثر ہے، پھر اس زمانے کی نثر اگر آپ پڑھیں تو اس کے اپنے خواص ہیں، اس کی خاص ترکیب ہے، خاص اس کا انداز ہے۔ اسی طرح سے اس زمانے کے جو شعر ہے اس شعر کا بھی اپنا ایک انداز ہے اور اس کی ایک ترکیب اور ترتیب ہے، لیکن قرآن کریم نہ جو ہے نا وہ اس شعر کے مطابق ہے اور نہ اس نثر کے مطابق ہے، بلکہ اس کا ایک اپنا ایسا اسلوب ہے جو اس شعر سے بھی بالا تر ہے اور اس نثر سے بھی بالا تر ہے۔ اس کی مثالیں انشاءاللہ ہم آئندہ آپ کو بیان کریں گے۔ اسی طرح سے اس کے جو اس نظم کے اندر جو خوبصورتی ہے اور جو جزالت لفظ ہے یا جزالت معنی ہے، اب اس کے لیے اردو میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے نظم کے اندر جو نظم کی خوبیاں ہیں، جو الفاظ کی خوبیاں ہیں، جو اسلوب کی خوبیاں ہیں، یہ جو ہے نا وہ تمام کے تمام اسالیب سے بڑھ کر ہے، اور اس طرح کے الفاظ کا چناؤ اور اس طرح کی ترکیب وہ کسی اور کلام میں موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات، چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن قوانین کا تذکرہ کیا ہے اور مختلف قوانین جو وضع کیے ہیں، ان قوانین کی اور اس قانون سازی کی کوئی مثال دنیا کے کسی قانون میں موجود نہیں ہے، اور یہ تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون وہ قانون اس لیے سب کے لیے ہے اور اس لیے شمولی اور اس کے گہرائی والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی تمام ضروریات کا بھی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قانون بناتے ہوئے کسی سے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس کے سامنے سارے زمانے ہیں اور سارے اوقات ہیں اور ہر قسم کی مخلوق ہے، تو اس نے جو قوانین بنائے ہیں وہ اپنے اسلوب کے حساب سے ان کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن غیبی باتوں کا ذکر کیا ہے، خواہ ان کا تعلق جو ہے
وہ ماضی سے ہے یا مستقبل سے ہے۔ غیبی باتوں کا بیان جو ہے نا قرآن کریم نے کیا ہے، جن کو وحی کے علاوہ کسی اور علم سے نہیں جانا جا سکتا۔ یہ جو ہے نا قرآن کریم کے اعجاز کا ایک پہلو ہے کہ اس نے ایسی باتیں بیان کی کہ جو لوگوں ماضی کے بارے میں جو لوگوں کے علم میں کبھی نہیں تھی، اور اس نے مستقبل کے بارے میں ایسی باتیں معلوم کی اور بیان کی کہ جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کھل رہی ہیں۔ اب لوگوں نے پہلے مختلف باتوں کا جی یہ کیسے ہوگا، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا بہت پہلے، اور آج جو ہے نا وہ سائنس کے ذریعے سے اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں یہ اسی طرح ہے۔ اور اس بارے میں جو ہے نا علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اور سائنسدانوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، مختلف جو ہے نا کتابیں اس کے بارے میں چھپی ہوئی دستیاب ہیں کہ سائنس کے ساتھ قرآن کریم کا جو ہے نا وہ کیا تعلق ہے۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم جو ہے وہ صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے، یا بعض اوقات جو ہے وہ ایک آیت کے ذریعے سے ایسی بڑی بڑی جو ہے نا وہ کائنات کے ایسے حقائق کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لوگ اس کو بیان کرنے کے لیے آج کتابوں کے محتاج ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی جو ہے نا وہ اعجاز کی جو وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم کا جو ہے نا چھٹی جو خوبی ہے اور اعجاز ہے وہ یہ ہے کہ علوم کائنات کے علوم کے ساتھ، سائنس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، سائنس کے ساتھ ٹکراؤ وہاں نہیں ہے جہاں پہ سائنس کا علم اپنی حقیقت کو پہنچ چکا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات اس لیے یاد رکھنے کی ہے کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سائنس چونکہ انسان کے تجربے اور مشاہدے کا علم ہے، اور ہر انسان کا مشاہدہ اور اس کا تجربہ وہ دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے کچھ جو ہے نا چیزوں کو تبدیل کرنے سے تجربے کے نتائج مختلف نکل سکتے ہیں۔ تو اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو یہ تجربہ سائنس نے یوں کہا اور اس کے بعد جو ہے قرآن کریم نے یوں کہا اور اس میں اختلاف جو ہے ثابت ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر سائنس اپنی حقیقت کو پہنچے گی وہاں پر جا کر جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس کی مثالیں بھی آئیں گی، لیکن یہاں پہ ایک موٹی سی مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جیسے سائنس پہلے سورج اور چاند کے بارے میں یا سورج اور زمین کے بارے میں سائنس کے نظریات آپ پڑھ سکتے ہیں کہ سائنس نے کیا کہا۔ پہلے کہا کہ جی ایک جو ہے نا وہ سورج کھڑا ہے، زمین چل رہی ہے، پھر جی زمین جو ہے نا کھڑی ہے، سورج چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ابھی جو ہے نا جا کے یہاں پہ پہنچا سورج جو ہے نا سائنس یہاں پہنچی کہ سورج بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے، دونوں کی اپنی حرکت بھی ہے اور دونوں کی ایک حرکت آپس میں جڑی ہوئی بھی ہے۔ تو یہ جو ہے نا سائنس کا علم جو ابھی تک پہنچا یہاں پر ہے، لیکن قرآن کریم نے بہت پہلے کہہ دیا کہ بھئی یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ چکر لگا رہی۔ تو وہاں پر غلطی جو ہے نا جس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ زمین جو ہے نا کھڑی ہے یا سورج کھڑا ہے تو اس میں قرآن کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ سائنس کی غلطی ہے کہ وہ اس علم کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکی۔ تو آج بھی اگر کسی جگہ سائنس کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ایسا نظر آئے گا تو وہ یقینی بات ہے کہ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جہاں تک سائنس کے تجربات روز بروز مختلف ہوتے جاتے ہیں اور اس میں اختلاف پیدا ہوتا جاتا ہے۔ وہی چیز جو کل سائنس سمجھتی تھی کہ یہ فائدہ مند ہے، آج کہہ رہی یہ نقصان دہ ہے۔ وہی چیز جو ایک صدی پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ نقصان دہ ہے، آج جو ہے نا اس کے فائدوں کی قائل ہے۔ تو یہ انسان کا تجربہ بدل رہا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات کسی جگہ کہے کہ دیکھو قرآن نے یہ کہا اور سائنس میں یہ ہے، تو اس کا جو ہے نا اعتبار اس لیے نہیں ہوگا کہ آج تک جتنی باتیں ثابت ہو چکی ہیں اور جہاں تک انتہائی نتیجے اور آخری نتیجہ پہنچا ہے، قرآن کریم نے وہاں پر کسی کو جو ہے کسی جگہ اس کا ٹکراؤ قرآن کریم کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور کتابیں جو ہے نا وہ دستیاب ہیں۔ اور اسی طرح سے اگلی جو 7ویں بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا کہ ایسا ہوگا تو ویسا ہو کر رہا، اور قرآن کریم نے جو بیان کیا کہ ایسا نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوا۔ یہ جو ہے قرآن کریم کے جو ہے نا وہ اپنا ایک بڑا معجزانہ اسلوب کا ایک حصہ ہے، یہ بات جو اس نے بیان کی ہے۔ اور اسی طرح سے جو علوم اور معارف قرآن کریم نے بیان کیے ہیں
مثلا سائنسی علوم ہیں، اس میں قانونی علوم ہیں، اسی طرح سے جو ہے نا وہ کائنات کے ساتھ تعلق رکھنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، اچھا اسی طرح سے اس کی تاریخ ہے. یہ ساری چیزیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں وہ اپنی جگہ بذات خود جو ہے نا وہ ایک اعجاز ہے. اور نویں بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے انسانوں کی ضروریات کا ذکر کیا ہے اور ان ضروریات کو پورا کیا ہے، اور قرآن کریم نے ان کی ضرورتوں کے مطابق اس کا جو ہے جواب دیا ہے. انسان کی ضرورت کو جو ہے پورا اس کا جواب دیا ہے کہ بھئی کائنات کیا ہے، کائنات کہاں سے آئی، کائنات کا جو ہے نا انجام کیا ہوگا، اور اسی طرح سے انسان جو ہے وہ اس کی روحانی ضرورت کیا ہے، کون سے سوالات ہیں جس کا جواب اس کو دینا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن کریم نے بیان کی اور یہ جو ہے نا اس کے اعجاز کا حصہ ہے. اور اسی طرح سے قرآن کریم آخری بات جو 10ویں بات لکھی گئی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کا اپنا ایک اثر ہے، اور یہ اثر اس کے ماننے والوں کے اوپر بھی ہے اور نہ ماننے والوں کے اوپر بھی ہے. ماننے والوں کے اوپر بھی ہے اس لیے وہ تو واضح ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو مانتا ہے وہ اس کی ہر بات کا قائل ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اور نہ ماننے والوں کے اوپر اس کا جو اثر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس زمانے میں بھی بہت سے سائنسدان مسلمان ہو گئے، بہت سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے کہ جن کا کسی اور میدان سے تعلق تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا تو ان کو لگا کہ نہیں، ہم جو کچھ کہہ رہے تھے وہ غلط تھا اور قرآن کریم جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. اور آج بھی دنیا جو ہے نا مسلمان ہو رہی ہے، وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ قرآن کریم کو پڑھ کر. اور قرآن کریم کو پڑھتے جب ان کو لگتا ہے کہ یار ہمارا علم تو یہاں تک تھا، قرآن کریم اس کو وہاں سے آگے جب لے کے جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم جو کچھ سمجھے تھے وہ غلط تھا اور قرآن کریم جو ہمیں کہہ رہا ہے وہ بالکل درست ہے. یہ ساری باتیں جو ہے وہ قرآن کریم کے اعجاز کا حصہ ہیں، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسا معجزہ بنایا کہ رہتی دنیا تک اس کا اعجاز قائم رہے گا، اور رہتی دنیا تک اس کا اثر جو ہے نا وہ قائم رہے گا، اور رہتی دنیا تک سارے انسان اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے ان صفات سے مستفید ہونے اور اس کو اپنے عمل اور علم میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي.